السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں گوشہ نور سننے والی سب نوری سسٹرز خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم سنیں گے خواتین اور سلوک میں باب نمبر 14۔ آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ماں جی کے کمرے میں آج کیا گفتگو چل رہی ہے۔ عنوان: زندگی کی حقیقت۔ کمرے میں پھیلی ہلکی ہلکی موتیا کی خوشبو اور شام کے ملگجے اندھیرے میں لیمن گراس قہوے کی مہک کی آمیزش بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ موسم کی تبدیلی کے باعث کمرے میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ ماں جی آج موتیا رنگ کی گرم شال لپیٹے بیڈ پر تکیا سے ٹیک لگائے آرام دہ موڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ آج ماں جی شاید ہمیں سننا چاہتی تھی۔ اب تک جو انہوں نے ہمیں سمجھایا، ہم اسے اپنی سوچ میں، اپنے من میں اتارنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے قہوے کا آخری گھونٹ بھر کر کپ سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور ہماری جانب متوجہ ہوئیں۔ آج میں سنوں گی اور آپ لوگ بتائیں گے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسا کیا کریں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں، سرخ روح ہو جائیں، اور جب ہماری اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو تو وہ لمحے ندامت میں بھرے ہوئے نہ ہوں، دکھ اور تعصب سے ہم منہ چھپائے ہوئے پچھتاووں کے انگاروں میں نہ جھلس رہے ہوں۔ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں دیکھیں تو مسکرا اٹھیں، ہماری جانب دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھریں، ہماری آنکھیں دیدار کے ان مبارک لمحوں میں خوشی اور مسرت کے جھرنے بہا رہی ہوں، اور ہم خوشی خوشی ان کا مبارک دیدار کریں۔ ان لمحوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی معیت میں دے دیں، ان کی جماعت میں ہماری شمولیت ہو جائے، وہ ہمیں قبول کر لیں، ہمیں دیکھ کر وہ پہچان لیں، ان کے چہرہ انور پر اس لمحے ہمیں دیکھ کر خوشی ہو، ہم بھی مسرتوں میں ڈوبے شاداں فرحاں سیدہ کونین بی بی فاطمۃ الزہرا کی جماعت میں شامل ہوں۔ بات کرتے کرتے ماں جی کے چہرے پر ایسی خوشی کی چمک نظر آ رہی تھی کہ گویا وہ آخرت کے لمحات میں شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ احساس تفاخر اور منزل کو پا لینے کی خوشی کے احساس سے ماں جی کا بوڑھا چہرہ اس وقت جنت کی کسی خوبرو حور کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے چہرے سے نکلنے والی نور کی تمازت گویا ہمارے دلوں کے ایمان کو بھی جلا بخش رہی تھی۔ ہم کیا کریں، کیسے تیاری کریں، اپنے عمل میں کیا تبدیلی لائیں جو اس دن کی ندامت سے بچ سکیں۔ اللہ کریم اس دن کی کامیابی ہمیں عطا فرما دے۔ آپ سب تعلیم یافتہ خواتین ہیں، بہت کچھ جان چکی ہیں، سمجھ چکی ہیں۔ ماں جی نے اس دن کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ہم ان کے الفاظ کے ساتھ بندھے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر آخرت کے اس دور میں گویا واقعتاً داخل ہو گئے۔ نہ یہ کمرہ رہا، نہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑے گرم گرم قہوے کے کپ۔ اب تک ہونے والی تمام نشستوں کی گفتگو سے میں تو یہ سمجھی ہوں کہ عورت کی اخروی کامیابی کا راز اطاعت و فرما برداری، ایثار اور برداشت میں پنہاں ہے۔ میرے ساتھ بیٹھی ایک خاتون نے کہا، برداشت اور صبر کی بھی کوئی حد ہوگی ماں جی۔ شادی شدہ عورت کے دل کے تمام تار اس کے شوہر اور بچوں کے رویوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ اگر بد نصیبی سے اسے ان رشتوں میں الجھاؤ آ جائے تو اس کا کمزور وجود کس حد تک صبر کرے۔ آخر صبر کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے، خاص طور پر ایسی عورت کی جو نوکری بھی کرتی ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہے، اور پھر شوہر کے ناشا
ناشائستہ رویے کو برداشت کرنا یقیناً اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھی خاتون جو یقیناً کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھی، ملازمت کرتی تھی، بڑے کھردرے لہجے میں بولی، ایک ورکنگ وومن کی زندگی میں پہلے ہی بہت مشکلات ہوتی ہیں، ایسے میں اگر شوہر اور باقی گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ ہو تو وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے قدموں تلے انگارے ہوں، تپتے سخت نوکیلے پتھروں پر آپ چل رہے ہوں، تو پھر آپ یقیناً عبادات بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتے۔ ایسے میں اس عورت کے لیے رب کو پانا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ بات مکمل کرتے کرتے اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی کو ہم سب نے محسوس کیا۔ اس کا کھردرا رویہ اب بے بسی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بیٹا، ہم بڑی تفصیل سے اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ رب محض عبادات سے نہیں ملتا۔ انسان کا صبر، اپنے رب پر بھروسہ، اس کی اپنے رب سے رحمت کی امید، ہر لمحے اس کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی خواہش اسے عبادات سے بھی افضل مقام پر لے جاتی ہے۔ جب آپ کا ذہن اس بات کو سمجھ لے گا کہ مومن کا عمل، اس کی ذمہ داریاں نیک نیتی سے ادا کرنا ہی اصل عبادت ہے، تو پھر ایسی الجھنیں اور ایسے سوالات آپ کے ذہن کو پریشان نہیں کریں گے۔ ہاں، نیت کی اسلام میں پکڑ ہے، گرفت ہے۔ نیت کی رکھ اس سارے سفر میں بے حد اہم ہے۔ ماں جی نے نرم لہجے میں اپنی بات کو مکمل کیا۔ میں تو یہ سمجھ سکی ہوں کہ اگر ہم زندگی کے ابتدائی ایام ایثار اور قربانی سے گزار لیں، اپنے رویوں سے اچھے اچھے بیج بو لیں، تو یقیناً ہماری مشکلات کا دور 50 برس کی عمر تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اور یوں اس کے بعد اگلی زندگی ہم یقیناً سکون کے ساتھ گزار سکیں گے۔ ہمارے درمیان بیٹھی دوسری خاتون کے لہجے میں امید تھی۔ اس کی بات سن کر ہم سب کے چہروں پر بھی امید کی کرن ابھری۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ماں جی کی جذبات سے عاری آواز سن کر ہماری سوالیہ نگاہیں ماں جی کے چہرے پر جم گئیں۔ ہم دم سادے ان کے اگلے الفاظ کے منتظر تھے۔ زندگی میں حقیقی سکون اور راحت صرف اور صرف یاد الہی میں ہے میری بیٹیوں۔ یہی نعمت ہے جسے مومنوں کے لیے اور جنت والوں کے لیے بھی نعمت اور انعام کہا گیا۔ رہی بات معاشرے میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کی، تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 50 برس کی عمر میں پہنچنے کے بعد آپ کی زندگی کے سارے امتحانات ختم ہو جائیں گے، تو ایسا یقیناً نہیں ہے۔ امتحان کسی عمر میں بھی ختم نہیں ہوتے میری بچیوں، بس اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ابتدائی عملی زندگی میں جو آپ نے سیکھا، برداشت کیا، اب اس تیار باغ کی لہلہاتی فصلیں آپ سے اس کا مالک ہونے کے ناطے قربانی مانگتی ہیں۔ آپ کی راج دہانی، آپ کا اقتدار آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اس عمر میں عورت بہت مضبوط پوزیشن میں آ جاتی ہے، جہاں اس کے جوان بیٹے، نیک اولاد اس کے اندر احساس تفاخر پیدا کرتے ہیں۔ یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ ابتدائی ایام کا صبر، مصلحتاً حالات سے سمجھوتا، گھر بچانے کی بظاہر کوشش، اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ اب کے حالات دوسری قسم کا صبر مانگتے ہیں اس سے، اور برداشت، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں رہتی میری بچیوں۔ اقتدار کے باوجود اپنے ماتحتوں کی غلطیاں معاف کرنا، ان کے عیبوں پر چشم پوشی،
سزا کا اختیار ہونے کے باوجود معاف کر دینا، اپنے بچوں کی غلطیاں، ان کی جوانی کی نادانیاں، ان کی عملی زندگی میں بدلتے رویے، ان کی اپنی نئی زندگی میں زندگی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر والدین سے نئی نئی ڈیمانڈز، یہ سب چیزوں کو بڑے تحمل سے برداشت کرنا ہوتا ہے، اور یہ باتیں صرف اور صرف مذہب سکھاتا ہے۔ جوانی مذہب کے بغیر گزر جاتی ہے میری بچیوں، لیکن بڑھاپا مذہب کے بغیر گزارنا ناممکن ہے۔ بے دین بوڑھا اپنی ذات اور معاشرے دونوں کے لیے بے حد اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے شخص کے لیے مذہب پناہ گاہ ہوتی ہے، ایسا حسین لباس جسے زیبتن کر کے وہ پورے ماحول میں اپنا حسن بکھیرتا نظر آتا ہے۔ بیماریاں مایوس انسان کو گھیرے ہوتی ہیں۔ اس کی راج دہانی کے اس باغ میں اب نئے جانشین قدرت تیار کر کے اس کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اسے اب یہ اقتدار اگلی نسل میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ اقتدار کی منتقلی ایک بے حد مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر شریک حیات بھی داغ مرافقت دے جائے تو زندگی مزید کٹھن ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اصل تعلق اور حقیقی رشتہ صرف اور صرف رب اور بندے کا ہی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے میری بچیوں، اس سفر میں سہانی صبحیں بھی ہیں، تپتی دوپہریں بھی، حسین شامیں بھی، اور کالی سیاہ تنہا راتیں بھی۔ سب وقت آنے ہیں اور مقررہ رفتار سے گزر جانے ہیں۔ ایک ہی ساتھ ہے جو نہ کبھی چھوٹتا ہے، نہ کبھی پرانا ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ نے اس سے سیر ہونا ہے۔ اس ذات نے ہر خوشی ہر غم میں آپ کا ساتھ نبھانا ہے۔ آپ کی ہر غلطی ہر کوتاہی کو معاف کر کے آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سینوں میں چھپائے رکھنا ہے، اور وہ ساتھ ہے تمہارے رب کا ساتھ، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، ان سے محبت کرنے والوں کا ساتھ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان سے محبت کرنے والوں کا ساتھ، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں جو بڑے دھیان سے خاموشی سے اب تک ان کی باتیں سن رہی تھی، بے ساختہ ان کی بات کاٹ کر اپنے ذہن میں آنے والے سوال کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان سے محبت کرنے والوں کا ساتھ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، کتنا ضروری ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ ماں جی نے میرا سوال سن کر جواب دیا، جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے وہی اللہ والا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ماں جی نے میری بات سن کر ترچھی نگاہوں سے میری جانب دیکھ کر پوچھا۔ اب میرے سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ یہ بات درست ہے، مجھے اس پہچان کا قطعی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں چپ رہی۔ میری خاموشی دیکھ کر ماں جی نے ایک لمبی سانس کھینچی، جو وہ عام طور پر کوئی بات تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے کھینچا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر تارک دنیا درویش صفت انسان لمبا سا چوغا زیبتن کیے، ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے، کسی بے آباد ویران جگہ پر جھونپڑی یا غار میں جو شخص ملے گا وہی اللہ والا ہوتا ہے۔ بیوی بچوں اور گھریلو ذمہ داریوں سے مبرہ، معاشرے سے کٹا ہوا بارش بوڑھا،
मावराई कुव्वतों का मालिक, हर वक्त इबादत में मशगूल, एक हसीन सा कोमल सा चेहरा, ये हमारे लाशऊर में एक अल्लाह वाले की तस्वीर नमूदार होती है। तो क्या ऐसे लोग अल्लाह वाले नहीं होते? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। बिल्कुल होते हैं, लेकिन याद रखो, सिर्फ यही अल्लाह वाले नहीं होते। हमारे साथ मुआशरे में घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ ईमानदारी से उठाए, रिज़्क़ हलाल कमाते, मुख्तलिफ शुबा है जिंदगी से वाबस्ता बहुत से अल्लाह वाले भी मौजूद होते हैं, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर हमेशा अल्लाह के अहकामात को फौकियत देते हैं। मुआशरे में किसी फर्द को, किसी रिश्ते को इनसे कोई खतरा नहीं होता। वो शख्स जो ऐब चुनने वाला ना हो, बल्कि इससे वाबस्ता हर रिश्ता, हर ताल्लुकदार अपने ऊपर कोई भी मुश्किल आन पड़ने पर इसकी जानिब देखता हो। इनको हाले दिल सुनाकर, इनसे दुआ करवा के हर कोई शांत हो जाए। हर वक्त इबादत और नेकी करने का एहसास, इनके अंदर का तकब्बुर, इनकी निगाहों में गुनाहगारों के लिए नखुवत और नफरत पैदा करने का बायस ना बने, बल्कि इनकी बातों का अगर मैं खुलासा बयान करूं तो वो ये है कि अल्लाह वाले की पहचान ये है कि वो मखलूक को बेऐब देखे। आपको इसकी मौजूदगी में अपना आप हकीर और गुनाहगार ना लगे, बल्कि इसके कुर्ब में बैठकर आपको अपने मुसलमान होने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर फख्र होने लगे। इनकी सोहबत आपका ताल्लुक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस्तवार करने का सबब बने। इससे मुलाकात के बाद अपने ऐब बड़े ना लगने लगे, मखलूक के ऐबों से नजर हट जाए। इनसे मुलाकात करने के बाद अपने ऐब बड़े लगने लगे और मखलूक के ऐबों से नजर हट जाए। ऐसे लोगों का साथ, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात ईमान की बका के लिए बेहद जरूरी है। इन्होंने अपना फिक्रा मुकम्मल किया और सांस लेने को रुकी। इनकी जुबान से अल्लाह वाले की कुछ निशानियां मुझे समझ में नहीं आ रही थी। माँ जी, क्या अल्लाह वाले मखलूक को बेऐब देखते हैं? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो सुना है अल्लाह वाले तो इंसान का बातिन तक जान लेते हैं। गुनाहों का ताफुन और बदबू इन्हें दूर से महसूस हो जाती है, फिर मखलूक को बेऐब वो क्यों कर देख सकते हैं? मैंने दिल में उभरने वाला सवाल माँ जी से कर डाला। अल्लाह ने कहा है, तमाम मखलूक मेरा कुनबा है। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ नेक और ईमान वाले ही मेरा कुनबा है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? इन्होंने बगौर हमारी जानिब देखते हुए कहा, क्या अल्लाह नाफरमानों और काफरों और बुरे लोगों से अपना रिस्क और नेमतें रोक लेता है? अच्छा बुरा नेक बद ये सब मेरे अल्लाह का मामला है। हमें जो तालीमात दी गई हैं, इन तालीमात को अपनी रात पर लागू करना, अपनी इस्लाह करना हम पर लाजिम है। आज माशरती मसाइल की एक बड़ी वजह हमारी अपनी ईमानी कैफियत की कमजोरी है। इस बात को हम इस मिसाल के जरिए बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कमजोर जिस्म वाला शख्स, कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाला इंसान हर आने वाली वबा और वायरस का बहुत जल्द शिकार हो जाता है। अपनी ही ठीक तरीके से देखभाल ना करने की वजह से ना सिर्फ वो खुद बीमारी में मुब्तला होता है, बल्कि इस बीमारी को आगे फैलाने का सबब भी बन जाता है। बिल्कुल यही मामला इंसान की कैफियत का है। जब आपके ईमान का लेवल कम होता है, यानी ईमानी कैफियत कमजोर हो जाती हैं,
پھر آپ اپنے احباب میں موجود روحانی بیماریاں فوراً کیچ کر لیتے ہیں۔ مثلاً ناشکر انسان کی صحبت آپ میں بھی غیر محسوس طریقے سے ناشکری پیدا کر دیتی ہے۔ آپ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ مثبت سوچ رکھنے والے کی صحبت آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے انسان کے تمام وصف صرف اور صرف صحبت سے ہی آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے نا، صحبت ولی عارف بناتی ہے۔ مولانا روم نے فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا۔ اولیاء کرام کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ دیندار لوگوں کا ساتھ انسان کو غیر محسوس طریقے سے بدل دیتا ہے۔ ان کے لیے دین کے احکامات پر پیرا ہونا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ احادیث میں بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ایمان والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہی ایمان کی بقا ہے۔ اللہ والوں کی نسبت، کیونکہ اللہ والوں کے دل کے تار ہر لمحہ اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے جڑے رہتے ہیں۔ ان کے قلب اور سینے اسی نور سے ہر لمحہ منور ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی نور کی ان کرنوں سے محروم نہیں رہتا۔ ان کی محفل پر ہر لمحہ اللہ کی تجلیات اترتی ہیں۔ ماں جی نے اپنی بات مکمل کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماں جی، میری ایک ممانی بھی بہت اللہ والی ہیں، تہجد گزار، ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے والی۔ بہت کٹھن حالات میں زندگی گزارنے کے باوجود ہم نے کبھی ان کو اپنے حالات پر واویلا مچاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی اپنے گھریلو معاملات کی الجھنوں میں الجھ کر زیادہ پریشان ہوتی ہوں تو وقت نکال کر ممانی کے ہاں چلی جاتی ہوں۔ چند گھنٹے ان کے پاس گزار کر آنے کے بعد میں اتنی ہلکی پھلکی اور تازہ دم ہو جاتی ہوں اور اپنے اندر ایسی توانائی محسوس کرتی ہوں کہ میرا فوکس باتوں ہی باتوں میں کہیں اور جوڑ دیتی ہیں، اور میں اپنے آپ کو رب کے تعلق میں مست پاتی ہوں۔ اپنے رب کی بندی ہونے پر نازاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر اتنی شاد و فرحاں ہو جاتی ہوں کہ میرے تمام مسائل مجھے بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھی خاتون نے ماں جی کی باتیں سن کر ایک ہی سانس میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی، کہنے لگی، ماں جی آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت ہی ہے جو کہ یہ باور کروا دیتی ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات کے عہدے پر براجمان انسان کی سوچیں بلند ہوتی ہیں۔ ان کے پاس سے جب اٹھ کر واپس آتی ہوں تو میری سوچ علامہ اقبال کے اس شعر کی عکاس بن چکی ہوتی ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور یہی وہ احساس ہے جو آپ کو زندگی میں دیمک کی طرح چاٹ جانے والی چھوٹی چھوٹی الجھنوں، ذہنی انتشار اور ڈپریشن سے نجات دے کر بالکل شانت کر دیتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی اور ہم اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ اس سے اگلے مضمون کے ساتھ انشاءاللہ ہم جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کو یہ آرٹیکل کیسا لگا؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ نئے پہلو نکلے ہیں جو آپ کی الجھنوں کو کم کرنے میں معاون ہیں تو اسے دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔
اپنے حلقہ احباب کی ان خواتین تک ضرور پہنچائیں جو کسی نہ کسی قسم کی الجھن میں مبتلا ہیں۔ اس کام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ خواتین اور سلوک کا نیا چیپٹر جب ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔